مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 26 ذوالحجہ 1444 ہجری بمطابق 14 جولائی 2023 بعنوان مسلمان کا عقیدہ، خطیب فضیلۃ الشیخ احمد بن طالب حفظہ اللہ، ترجمہ بآواز عطاء اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنی نعمت کے ساتھ انسان کی ابتدائی تخلیق کی اور اپنی حکمت کے ساتھ رحم مادر میں اس کی صورت و شکل بنائی، اسے اس کی دنیا اور مقرر کردہ رزق کی طرف بھیجا، اسے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس کی تخلیق کے آثار و نشانات کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی، اپنی سب سے بہترین مخلوق رسولوں کی زبان کے ذریعے اور ان منتخب شدہ پیغمبروں میں سے برگزیدہ اور سب سے آخری اور رحمت و ہدایت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پر حجت قائم کی۔ اے اللہ، رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حمد و صلاۃ کے بعد جان لیجئے جس نے اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو عبادت کی، اللہ سبحانہ اس کی اعانت و مدد فرمائے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فاتحہ کی دعا میں ارشاد فرمایا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے سپرد کی ہوئی اشیاء اور شرعی امور کی محافظت پر اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی اس کے دل سے زیادہ بڑھ کر بہتر کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتا، اور اس کے ایمان سے بڑھ کر اسے سونپی گئی کسی چیز کا تحفظ نہیں کرتا، اور دل اللہ تعالیٰ کی نظر نگاہ ہے، اور دلوں میں سے سب سے بہترین دل وہ ہے جو سب سے زیادہ خیر و بلائی کا محافظ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل پر عقیدے کے اعمال کو فرض کر رکھا ہے اور ظاہری اعضائے جسم پر اطاعت والے اعمال کو فرض کر رکھا ہے۔ ان میں سے سب سے عظیم، اعلیٰ، باعزت اور قیمتی ترین عمل دل کے ذریعے ایمان و یقین اور زبان کے ذریعے گواہی دینا ہے کہ اللہ سبحانہ ہی اکیلا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کی طرح کا کوئی نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اولاد، اور نہ ہی اس کی کوئی شریک حیات ہے اور نہ ہی اس کی بیوی ہے۔ اس کی ابتدا کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی اس کی انتہا کی کوئی حد ہے۔ تعریف و توصیف بیان کرنے والے اس کی صفات کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی غور و فکر کرنے والے اس کے حکم و معاملات کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والے اس کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات کی حقیقت پر غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور عظمت والا، جاننے والا، خبردار، قدرت والا، تدبیر کرنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، اور بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وہ ذات آسمانوں کے اوپر ہے، عرش عظیم پر مستوی ہے، وہ ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کلام کی، پہاڑ پر اس نے تجلی ڈالی تو وہ اس کی جلالت و ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے جسے اس نے اپنے علم سے نازل کیا، خبروں کی تصدیق کرنے اور احکام میں عدل و انصاف کے اعتبار سے اسے مکمل کیا۔ انسان کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے جو انسان کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خوش جو کچھ بھی ہے سب ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ وہ ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے سے جانتا ہے، اس کی تقدیر کے مطابق ہی اس کی خیر و شر، حلاوت و مٹھاس اور کڑواہٹ کا اجرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے عدل سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور رسوا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے ہدایت دیتا ہے اور توفیق بخشتا ہے۔ بندوں کا کوئی قول و فعل اس کے فیصلے کے بغیر صادر نہیں ہوتا، اور اسے اس کا علم پہلے سے ہی علم ہوتا ہے۔ کسی کا نیک بخت ہونا اور بدبخت ہونا بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حساب کا علم و تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بادشاہت میں اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز وقوع پذیر ہو جائے یا کوئی اس سے بے نیاز ہو جائے۔ وہ بندوں کا پروردگار ہے اور ان کے اعمال کا بھی پروردگار ہے، ان کی حرکات و سکنات اور ان کی عمروں کو متعین و مقرر کرنے والا ہے۔ اس نے حجت قائم کرنے کے لیے ان کی طرف پیغمبر مبعوث کیے ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے جان لیا کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھائے گا۔ جس طرح اس نے ان کی ابتدا کی اسی طرح وہ دوبارہ پیدا ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے اور توبہ کے ذریعے ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کبیرہ گناہوں کے اجتناب سے ان کے صغیرہ گناہوں سے بھی درگزر کر دیتا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کرنے والوں کو اپنی مشیت کے سپرد کر دیتا ہے، اور جسے آگ کا عذاب دے گا اسے اس کے ایمان کے حساب سے آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے جنت کو پیدا کر کے اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر بنا دیا، جس میں وہ اپنے مکرم چہرے کی زیارت کے ساتھ انہیں عزت و اکرام بخشے گا۔ اس نے آگ کو پیدا کیا اور اسے کافروں کے لیے اور اس کی آیات، کتابوں اور رسولوں کے متعلق تجربی اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ قرار دیا، اور وہ انہیں اپنے دیدار سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت امتوں کے حساب و کتاب، ثواب و عقاب اور اعمال نامے پیش کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوگا، اور فرشتے بھی صف در صف ہوں گے۔ بندوں کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو رکھے جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہ اعمال نامے دیے جائیں گے، پھر جس کا نامہ دائنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد آسان حساب لیا جائے گا، اور لیکن وہ
وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر حق ہے، اپنے اعمال کے مطابق بندے اسے عبور کریں گے۔ جہنم کی آگ سے جلدی نجات پانے والوں کے بھی مختلف درجات ہوں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں ان کے اعمال اس میں پھینک دیں گے۔ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قیامت کے دن کے مواقف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بھی ہوگا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وارد ہوگی۔ اس سے نوش کرنے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ایمان کو کفر میں اور اتباع کو بدعات میں بدلنے والوں کو اس سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ کے ہاں نجات اہل ایمان کی ہوگی، جنہوں نے زبان سے اقرار اور دل کے اخلاص کے ساتھ یقین اور اعضائے جسم کے ساتھ عمل کیا ہوگا۔ قول کے بغیر کوئی ایمان نہیں، عمل کے بغیر کوئی قول نہیں، نیت کے بغیر کوئی قول و فعل نہیں، اور سنت کی موافقت کے بغیر کوئی قول فعل اور نیت نہیں ہے۔ ایک ہی قبیلے کی طرف نماز ادا کرنے والے مسلمانوں میں سے کسی کو کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں کہا جا سکتا، الا یہ کہ ایمان کے مخالف کوئی قول و عقیدہ یا کوئی فعل انجام دینے والا ہو۔ اور شہید ہونے والے اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سعادت مند لوگوں کی روحیں نعمتوں میں باقی رہتی ہیں اور بدبخت لوگوں کی روحیں عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، اور تمام کے تمام دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک برزخ میں ہوں گے۔ قبروں میں مومنوں کی آزمائش ہوتی ہے، رب، دین اور رسول کے متعلق ان سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر وہ زمانہ جو ان کے بعد کے لوگوں کا ہے، اور پھر وہ زمانہ جو ان کے بعد کے لوگوں کا ہے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحابہ کرام میں سے جس کا بھی تذکرہ ہو، احسن انداز سے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، ان کے آپسی اختلافات کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے معقول عذر تلاش کیا جائے اور ان کے لیے سب سے اچھے مذہب کا گمان رکھا جائے۔ مسلمانوں کے علماء و مشائخ اور حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ کاموں میں اطاعت و فرما برداری کرنا، سلف صالحین کی اتباع و پیروی کرنا، ان کے طریقے کی اقتداء کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، دین میں لڑائی جھگڑا اور مخاصمت کو ترک کر دینا اور اہل بدعت کی بدعات کو چھوڑنا، یہ بالکل حتمی ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ جان لیجئے کہ علوم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقرب، افضل اور اعلیٰ علم اس کے دین اور شریعتوں کا علم ہے۔ جس چیز کا اس نے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حکم دیا ہے، جس سے اس نے منع کیا ہے، جس کی طرف اس نے بلایا اور دعوت دی ہے، جس چیز پر اس نے ابھارا اور رغبت دلائی ہے، اسی طرح ان احکام کو سمجھنا اور دقت سے ان کا اہتمام کرنا اور ان پر عمل کرنا شامل ہے۔ اور اعمال میں سے بھی سب سے افضل عمل علم کا حصول ہے۔ علماء میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قریب اور افضل عالم وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس چیز ہے اس کی حرص کرنے والا، اور علم ہی خیر و بھلائی کے کاموں کی طرف دلالت اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ کی کتاب، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مومنوں کے راستے کی پیروی کرنے اور لوگوں کی طرف نکالی گئی سب سے بہترین امت کے سب سے بہترین زمانے والوں کی پیروی کرنے کی طرف لپکنے میں ہی نجات ہے، یہی جائے پناہ اور تحفظ گاہ ہے۔ چنانچہ سلف صالحین نے جو تفاسیر اور تعویلات کی ہیں اور جو مسائل انہوں نے اخذ اور استنباط کیے ہیں وہ ان میں قدوہ اور نمونہ ہیں۔ جب فروعی مسائل میں یا پیش آمدہ نئے مسائل میں اختلاف کریں تو ان کی جماعت سے خروج نہ کیا جائے۔ ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، احمد، شافعی اور احمد کے اصول و فروع اسی کے مطابق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، ان پہ رحمت نازل فرمائے، اپنی رضا، رحمت، عافیت اور لطف و کرم سے ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے کتاب و سنت میں برکت نازل فرمائے، ہمیں حجت و دلیل الہام فرمائے اور صحیح راستے کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ جب ہم اس سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عظمت والے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی سب استغفار کرو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں جو غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا، مہربان ہے، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا اور تصویریں بنانے والا ہے، جس نے فرقان حمید کو اپنے بندے پہ نازل فرمایا تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرائے۔ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا۔ اے اللہ رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہستی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت اور لوگوں کو ڈرانے کا سلسلہ پہلے اور آخری لوگوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا، جو تقوی والوں کے امام، ہمارے سردار، ہمارے آقا و پیشوا، ہمارے آئیڈیل، ہمارے حبیب، ہمارے رب کے خلیل محمد بن
بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی قریشی مکی ہیں جو بطحا مکہ میں پیدا ہوئے، جن کے آنے سے روشنیاں پھیل گئیں، آپ کو وہیں بعثت ملی اور آپ کا چرچا پھیلا، ہجرت، دعوت، قتال و جہاد، وفات، ملأ اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لحاظ سے آپ مدینی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مدینہ کی پاک سرزمین کو سکونت کے ساتھ شرف بخشا اور وہی آپ کا مدفن قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ آپ سب نبیوں کے بعد آنے والے، لیکن لوگوں میں سے سب سے پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا، پہلے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے۔ آپ توبہ اور رحمت کے نبی ہیں اور آپ جنگ و قتال والے بھی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کتاب حکیم کو نازل کیا اور آپ کے ذریعے اپنے درست دین کی وضاحت کی اور آپ کے ذریعے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں اور احمد بھی، اللہ اور اس کے فرشتوں اور اپنے بھائی پیغمبروں کے ہاں اور تمام اہل زمین کے ہاں محمود بھی ہیں۔ جو ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف نہ کر سکا، وہ بلا شبہ آپ کی صفات اور خوبیوں کا حامد اور تعریف کرنے والا ضرور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان خصوصیات کی بنا پر محمود کہلائے جو آپ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حمادون یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، جو خوشحالی اور تندرستی میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کی امت کی نماز حمد سے ہی شروع ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، کتابیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صحیفے بھی حمد سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا علم ہوگا۔ روز قیامت حساب و کتاب کے آغاز کے لیے مخلوق گھبرا کر آپ ہی کی طرف آئے گی اور آپ اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں گے جو اسی وقت اللہ تعالیٰ کو الہام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور وہی مقام محمود ہے جس پر پہلے اور پچھلے سب لوگ رشک کریں گے۔ تب میدان محشر میں پہلے مسلم کافر سب ہی آپ کی تعریف کریں گے۔ اللہ کے بندو، ہدایت و ایمان، علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے زمین کو بھرنے والے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کھولا، اندھیروں کو دور کیا، جو شیاطین کی قید سے آزاد کرانے والے حامد و محمود نبی ہیں، ان پر درود و سلام بھیجو یہاں تک کہ آپ دنیا و آخرت کی عزت و شرف کو حاصل کر لیں۔ اے اللہ رحمت سلامتی اور برکات نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ کرام اور مومنوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے وطنوں میں امن و امان پیدا فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے حاکم کو اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما، ان کے اعمال کو اصلاح، ہدایت اور درستی پر مبنی بنا اور رضا الہی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ولی عہد اور ان کے وزیروں کو بھی خیر و بھلائی کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما، آسانی والے کام ہمارے لیے اور آسان کر دے، واعظ و نصیحت کے لیے ہماری شرح صدر کر دے، ہمیں بولنے والی زبان کے ساتھ اور مخلص دلوں کے ساتھ تیری ذات پر ایمان لانے والا بنا اور پیغمبروں کی شریعتوں کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے علم نافع اور پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے صحیح سالم دل، درست بات اور مستقیم عمل کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے غیر نافع علم، نہ ڈرنے والے دل، نہ رونے والی آنکھ اور نہ قبول ہونے والی دعا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں حلال دے کر حرام سے غنی کر دے، اے اللہ ہمیں حلال دے کر حرام سے بے نیاز کر دے، اپنی اطاعت کی توفیق دے کر معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے سوا دوسروں سے غنی کر دے۔ اے اللہ ہم غم، حزن، ملال، بزدلی، بخیلی، فخر و تکبر، قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی دعوت دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، نشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو۔ عظمت والے اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔